بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، ہم نے نورانی قاعدے کا پہلا حصہ مکمل کر لیا ہے۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز نورانی قاعدے کے دوسرے حصے سے انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ نورانی قاعدے کے دوسرے حصے میں 3 تختیاں ہیں۔ پہلی تختی پڑی حرکات کی ہے اور یہ سبق ہے، دوسری تختی تنوین کی ہے، یہ بھی سبق ہے، اور تیسری تختی حرکات اور تنوین کی مشق پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم حرکات کا تعارف کرائیں گے کہ کل حرکات کتنی ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں۔ اس کے بعد علامات کا بھی ہم مختصر آپ کو تعارف کرائیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا 7واں سبق ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آج ہم دوسرے حصے سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ نورانی قاعدے کا دوسرا حصہ حرکات پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر 3 تختیاں ہیں، 2 سبق ہیں اور 1 مشق ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو حرکات کا تعارف کرواتے ہیں۔ حرکات کل 9 ہیں اور علامات کل 3 ہیں۔ سب سے پہلے پڑی حرکات ہیں اور یہ 3 ہیں، پڑا زبر، پڑا زیر، پڑا پیش۔ نمبر 2 تنوین، یہ بھی 3 ہیں، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ نمبر 3 کھڑی حرکات، یہ بھی 3 ہیں، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش۔ قرآن کریم کے اندر کل ٹوٹل صرف یہی 9 حرکات ہیں۔ حرف کے اوپر یا حرف کے نیچے اگر کوئی حرکت ہوگی، ان 9 حرکات سے باہر نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کو یہ 9 حرکات سمجھ میں آ جائیں اور تعارف ہو جائے تو اسے قرآن کریم پڑھنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ اور 3 علامات ہیں، جزم، تشدید اور مد۔ اس کا ہم اپنی جگہ پر اور آئندہ آنے والے اپنے سبق پر اس کا مفصل تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ فی الحال ہم حرکات کو سمجھتے ہیں۔ 3 پڑی حرکات، 3 تنوین اور 3 کھڑی حرکات۔ پڑی حرکات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو کھینچا نہیں جاتا۔ کھڑی حرکات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں کھینچا جاتا ہے۔ اور تنوین کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی آواز ناک میں پیدا کی جاتی ہے۔ میں ابھی اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ بھی سمجھیے کہ یہ زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زبر، کھڑا زیر، کھڑا پیش، ان کو کس سے بنایا گیا؟ تو پڑا زبر اور 2 پڑے زیر یعنی تنوین اور کھڑا زبر، انہیں الف سے بنایا گیا۔ الف کا درمیانہ حصہ لیا گیا اور اسے جب کھڑی حرکات تھی تو ترچھا لکھا گیا، اس کو حرف کے اوپر نیچے، اور پڑی حرکات پر اسے کھڑا رکھا گیا، اور تنوین پر 2 زبریں لگائی گئی۔ زیر کو کس سے بنایا گیا؟ زیر کو اس لمبی یا سے بنایا گیا ہے۔ پڑی زیر، پڑے 2 زیر اور کھڑی زیر، اس کو اس یا سے بنایا گیا ہے۔ یا کے نچلے حصے کو ترچھا کر کے پڑی زیر بنائی گئی ہے، اور اسی طرح 2 پڑے زیر بنائے گئے ہیں، اور اسی طرح کھڑا زیر بنایا گیا۔ پیش کو کس سے بنایا گیا؟ پیش کو واو سے بنایا گیا۔ پڑا پیش، 2 پڑے پیش جسے آپ تنوین کہتے ہیں، اور الٹا پیش، اس کو واو سے بنایا گیا۔ تو الف واو یا یہ مرکز ہے زبر زیر پیش کے۔ زبر زیر پیش الف واو یا سے بنائے گئے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں بنائے گئے، کیسے بنائے گئے، یہ اگر ہم یہاں شروع کر دیں گے تو پھر ایک
طویل سلسلہ شروع ہو جائے گا اور سبق سے ہم رہ جائیں گے، اس لیے اپنے وقت پر اس کی ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب ہم پڑی حرکات سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑی حرکات یعنی حرف کے اوپر زبر، حرف کے نیچے زیر، حرف کے اوپر پیش۔ اس کو پڑھا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے کھینچتے نہیں ہیں۔ اس کی 3 شرائط ہیں، اگر 3 شرطوں میں سے کوئی بھی ایک شرط رہ جائے تو پھر پڑی حرکات ادا نہیں ہوں گی، کچھ اور ادا ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان کی ادائیگی میں جھٹکا نہ آئے، دوسری شرط یہ ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت یہ حرکت کھینچے نہیں، اور تیسری شرط یہ ہے کہ انہیں ادا کرتے وقت مجہول نہ ہو۔ تینوں شرائط کا ہم تفصیلی تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہے حمزہ۔ ابھی تک ہم اسے الف ہی آپ کے سامنے پڑھتے رہے، ابھی ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے ہی آج ہی حمزہ اور الف کا تعارف بھی پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہے حمزہ، تختی میں بھی حمزہ ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے پڑھنے کے اندر جھٹکا اور مد دونوں چیزوں سے ہم نے بچنا ہے۔ اب دیکھیے، پڑھنے کا ایک طریقہ یہ ہے، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، یہ تو جھٹکا ہو گیا اور اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اب جھٹکے سے اگر بچتے ہیں، حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، تو یہ مد ہو جاتا ہے۔ اب ان دونوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جھٹکا بھی نہ ہو اور مد بھی نہ ہو۔ اگر ہم اسے جھٹکا دیتے ہیں تو یہ ا، ای، او، یہ تختی نمبر 10 کے اندر آپ دیکھیں گے، وہاں یہ جھٹکے والا حمزہ لکھا ہوا ہے، ا، ای، او۔ اور اگر آپ اسے کھینچتے ہیں، جھٹکا نہیں دیتے، ا، ای، او، تو یہ تختی نمبر 7 کے اندر جو حمزہ ہے جسے کھینچا جا رہا ہے، کھڑی حرکات یہ بن جائیں گی۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ جھٹکا ہو اور نہ مد ہو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان حروف کو ملا کر ادا کیا جائے۔ کیسے؟ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا، ای، او۔ اگر ہم ملا کر ادا کریں گے تو نہ تو مد ہوگا اور نہ جھٹکا لگے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ ملا کر پڑھنا اور ملا کر حروف کو ادا کرنا، یہ تو کہیں ہم نے سنا نہیں، یا یہ کہ یہ مشکل ہے۔ تو دیکھیے، قرآن کریم کے اسلوب کو اگر آپ دیکھیں گے، قرآن کریم کے پڑھنے کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں کس طرح پڑھی جاتی ہیں پڑھی حرکات۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ 3 حرکات یہاں پر پڑھی آئی ہیں۔ اگر آپ اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں تو یوں پڑھا جائے گا، الحمد للہ رب العالمین۔ اس طرح تو کوئی بھی نہیں پڑھتا، پڑھنا بھی غلط ہے۔ اگر آپ اسے جھٹکا نہ دیں اور کھینچ کے پڑھیں تو پھر یہ ترتیب ہو جائے گی، الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھی غلط ہے، کوئی اس طرح نہیں پڑھتا۔ تو قرآن میں پھر کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں، آپ نے ملا کر پڑھا تو نہ جھٹکا آیا اور نہ مد ہوا۔ قرآن کریم کا اسلوب یہی ہے، لہٰذا ہم جب اسے پڑھیں گے تو نہ جھٹکا دیں گے اور نہ ہی مد کریں گے۔ تیسری جو شرط ہے وہ ہے کہ مجہول نہ ہو۔ مجہول کا مطلب یہاں پر یہ ہے، عربی میں جس طرح صحیح ادا کیا جاتا ہے اس طرح ادا کیا جائے، اسے عجمیت نہ بنایا جائے، اردو انگریزی میں اسے نہ پڑھا جائے، یہ مراد ہے۔ اور یہ مجہول زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، با زیر بی، با پیش بو، بی بو۔ اب یہ زیر اور پیش کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے جسے معروف کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اردو میں دیکھ لیجئے، آپ بولتے ہیں دین، دنیا، آپ نے دال کا زیر اور پیش کیسے ادا کیا؟ دین اور دنیا تو نہیں کہا، بلکہ دین اور دنیا، معروف ادا ہوا اور صحیح ادا ہوا۔ آگے دیکھیے، آپ
اردو اور انگلش، اس کا زیر اور پیش آپ کیسے ادا کرتے ہیں؟ کوئی بھی اردو انگلش نہیں بولتا، اردو انگلش۔ اسی طرح ہمارے بزرگ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کی بہت مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ بھائی گنتی سناؤ، 1 کے بعد کیا آتا ہے 2، پھر کیا آتا ہے 3۔ فرماتے تھے کسی نے بھی ٹو اور تھرے نہیں کہا، سب نے 2 اور 3 کہا۔ اسی طرح انگریزی کے حروف بھی پوچھ لیا کرتے تھے، اے کے بعد کیا آتا ہے، سب کہتے تھے بی سی ڈی۔ فرماتے تھے کسی نے بھی بے سے ڈے نہیں کہا۔ تو حضرت پھر فرمایا کرتے تھے کہ انگریز آیا اور چند سال ہمارے پاس رہا اور اپنی زبان ہمیں اس طرح سکھا گیا کہ ہم اس کے اندر کوئی بھی غلطی نہیں کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لے کر آئے، ہمیں سکھا کر گئے، لیکن ہم اسے صحیح نہ سیکھتے ہیں اور نہ پڑھتے ہیں۔ تو دیکھیے معروف طریقہ جس میں مجہول نہ ہو وہ یہ ہے کہ زیر اور پیش کو ہم اس طرح ادا کریں جیسے ہم دین، دنیا، اردو، انگلش 2 3 کو ادا کر رہے ہیں۔ ورنہ جب یہ مجہول ہو جائے گا، بے بو جیسے اردو میں بولتے ہیں دے دو، تو دے اور دو یہ مجہول طریقہ ہے۔ تو ان 3 چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، یہ 3 شرائط ہیں۔ نمبر 1 جھٹکا نہ ہو، نمبر 2 مد نہ ہو، نمبر 3 مجہول نہ ہو۔ اب آئیے ہم آپ کو الف اور حمزہ کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے الف اگر خالی ہو تو الف ہوگا، لیکن اگر الف کے ساتھ 9 حرکات یا ایک علامت آ جائے، 9 حرکات سے مراد پڑی حرکات 3 اور تنوین والی 3 اور کھڑی حرکات والی 3، یہ 9 حرکتوں میں سے کوئی بھی ایک حرکت حرف کے اوپر یا نیچے آ جائے، الف کے اوپر یا نیچے آ جائے تو الف الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ بن جائے گا۔ اور علامات کل 3 ہیں، جزم، تشدید اور مد۔ اس میں سے اگر جزم الف کے اوپر آ جائے تو پھر الف الف نہیں رہے گا بلکہ الف حمزہ بن جائے گا۔ رہ گیا مد، وہ گویا کہ سکون ہی کی علامت ہے، الف کے اوپر آ جائے تو الف الف ہی رہتا ہے۔ اسی طرح تشدید وہ الف کے اوپر آتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہو گئی، 9 حرکات اور ایک جزم کی علامت۔ یہ جب الف کے اوپر آئے گا تو الف پھر الف نہیں رہے گا بلکہ حمزہ بن جائے گا۔ اب آئیے ہم باقاعدہ اپنی اس تختی کا، اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ تختی جو حرکات والی ہے اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی، پہلے الف ہے، پھر با ہے، پھر تا ہے، تو یہاں بھی پہلے الف ہو، با ہو، پھر تا ہو، سا جیم ہا خا، اسی طرح یا تک ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنی ایک خاص ترتیب رکھی ہے نورانی قاعدے کے اندر، جس سے بہت ہی کمال درجے کی دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے حروف کی ترتیب مخارج کی ترتیب پر رکھی ہے۔ تجوید کی کتابوں میں جب آپ مخارج کا سبق پڑھیں گے تو سب سے پہلا مخرج آتا ہے حروف حلقی، حمزہ ہا عین ہا غین خا، پہلے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو حلقیہ حروف کے بعد پھر لہویہ حروف آتے ہیں، قاف کاف، اسی طرح پھر آگے حروف شجریہ، جیم شین یا غیر مدہ آتا ہے۔ اس ترتیب پر انہوں نے تمام حروف کو رکھا ہے۔ تو آئیے ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق پڑھنے کے 3 طریقے ہوں گے، یہ یاد رکھیے۔ نورانی قاعدے میں جتنے بھی سبق آئیں گے ان تمام اسباق کو آپ 3 طرح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس کو سیدھا پڑھیں گے اور ہجے کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمبر 2 آپ اس کو سیدھا مگر رواں پڑھیں گے۔ نمبر 3 پھر اس کو الٹا پڑھیں گے اور رواں پڑھیں گے۔ میں آپ کو پڑھ کر دکھاتا ہوں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او ا ای او، یہ اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے۔ اس میں جھٹکا بھی نہیں ہو رہا، مد بھی نہیں ہو رہا اور مجہول بھی نہیں ہو رہا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح چھوٹے بچے مشکل سے پڑھ پائیں گے، تو ٹھیک ہے، آپ انہیں آسانی کی خاطر الگ کر دیں، لیکن بہرحال وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جب
اس طرح پڑھنے کی ایک عادت بن جائے کہ آپ الگ الگ پڑھ رہے ہیں اور ایک اچھی پہچان ہو جائے، تو اس کے بعد پھر صحیح طریقے پر پڑھنا ضروری ہے، تاکہ آپ جو اصل اور صحیح طریقہ ہے اسی طرح آپ قرآن کریم پڑھیں۔ ہا زبر ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہے ہی ہو، دیکھیے نہ جھٹکا ہے، نہ مد ہے اور نہ مجھول ہے۔ آگے آئیے، عین زبر عین زیر عین پیش عو، دیکھیے اس میں بھی نہ جھٹکا، نہ مد اور نہ مجھول۔ یہاں پر ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ عین مد والے حروف میں سے ہے۔ پہلی تختی میں ہم نے آپ کو مد والے حروف بتائے تھے، عین پر مد ہے، تو آپ اسے کھینچ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، عین زبر عین زیر عین پیش عو، یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بغیر مد کے ہی پڑھ سکتے ہیں، عین زبر عین زیر عین پیش عو۔ ہمارا جو نورانی قاعدہ ریکارڈڈ ہے اس کے اندر ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ سبق کے اندر تو تمام وہ حروف جو مد والے ہیں ان پر مد کیا ہے، اور مشق کے اندر ہم نے مد نہیں کی۔ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ مد والے حروف پر جو ہم نے سبقوں میں مد کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ پڑھنے میں ایک دلچسپی اور خوبصورتی پیدا ہو جائے، اور جہاں پر مشق ہے وہاں پر ہم نے مد اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، آسانی سے ہجے کیے جا سکے۔ تو اگر آپ مد کرنا چاہیں تو مد کر لیں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں۔ اسی طرح دیکھیے قاف ہے، قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قاقی قو۔ جیم پہ آ جائیے، جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جے جی جو۔ اسی طرح آخر تک تمام حروف کو ہجا کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور آپ ہماری تختی جو ہے حرکات والی اس کو سنیں گے تو آپ کی ادا اور زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسی تختی کو آپ سیدھا پڑھیں مگر رواں پڑھیں۔ کیسے؟ ا ای او ہے ہی ہو عی عو قاقی قو جے جی جو ضی ضو لیلی لو میمیم۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو الٹا پڑھیں لیکن رواں پڑھیں، مومی میں لولی لے ضی ضا جو جی جا قوقی قا عو عی ع ہو ہی ہے او ای۔ یہ اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آج کے لیے یہ ہمارا سبق اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم اپنے سبق تنوین کا آغاز کریں گے۔